الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت حاصل ہو تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ جب تک آپ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہیں گے، آپ کو ہر سانس کے بدلے میں مسلسل نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ سنن نسائی شریف کے ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کی جو ہمارے بیان کا ٹاپک جو موضوع ہے بہت ہی اہم ترین ہے، یعنی جتنے بھی ہم بیانات سنتے ہیں، جو کچھ بھی سنتے ہیں، اس میں سب سے اہم جو ٹاپک ہے اس پر میں آج انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ آج آپ کو اس بیان کو سننا ہے۔ اس بیان کا جو موضوع ہے اس کا نام ہے برے خاتمے کے اسباب، یعنی کہ انسان کا کفر پر اگر خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا اسباب ہیں، کیا کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور ایمان کی کتنی اہمیت ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ کسی کے پاس اس بات کی کوئی بھی پروف، کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مرتے دم تک بندہ مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بدنصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ عز و جل ایمان سے منحرف ہو جانا، یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے۔ جس طرح بے شمار کفار، آپ کافروں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے کافر ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سیم اسی طرح بہت سے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو مرتے وقت ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ کفر پر خاتمہ ہوتا ہے، اور ان کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ جو کافر مرے گا یا مسلمان تھا مرتد ہو گیا اور مرتد ہی کی حالت میں مر گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہنے والے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان فرمایا، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا، یعنی جو انہوں نے کام کیا، جو بھی نیک اعمال کیا، وہ اکارت گیا، برباد گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایمان پہ دے موت، ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، آمین۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث مبارکہ میں ایمان کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، ایمان کی اہمیت کو لوگوں کو بتایا۔ ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، اور بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ
بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض کافر پیدا ہوئے اور کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ پیارا محترم اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور ایمان کی اہمیت سے یکسر غافل ہو جانا ہے، ایمان کی فکر نہ کرنا، یہ کتنی بڑی غفلت اور کتنی بڑی، پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ مایوسی کی بات ہے، اور کتنی بڑی یہ غفلت کی بات ہے کہ ہمیں ایمان کی فکر ہی نہیں۔ آج کے اس دور جدید میں ہم دیکھ لیں، کون اپنی ایمان کی فکر کرتا ہے؟ جسے چاہتا بندہ سن لیتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور، جس کو چاہتا بندہ سن لیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے جس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی کتاب، جس کے لٹریچر کو چاہتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس میں ہم کو پتہ نہیں ہوتا حق پر کون ہے اور غلط کون ہے اور صحیح کون ہے، ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر علماء کے رائے مشورے سے، بغیر علماء سے تحقیق کیے ہم جس کی باتوں پر چاہتے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہم نے خود اپنی زندگی میں ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے اسلامی بھائیوں کو ہم نے تجربہ کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو گریجویٹ تھے، دنیاوی تعلیم میں بہت ہی ماہر تھے، بہت ہی پڑھے لکھے تھے، لیکن جب ان کو دیکھا گیا کہ وہ اپنا کچھ زیادہ دماغ لگانے لگے اسلام کے بارے میں پڑھنے کے لیے، اور وہ اسلام کو سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھتے کہ یہ سائنس تو یہ بتاتی ہے اور اسلام اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے، تو اس میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا جب انہوں نے شروع کر دیے تو آج ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وہ گمراہ ہو چکے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کے افعال، ان کے کردار سے اسلام کی جھلک نظر نہیں آتی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس بات کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا، ہم مومن پیدا ہوئے مومن ہی زندہ رہیں گے اور مومن ہی بنیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ بعض لوگ مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن مرتے وقت ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب ایمان کو سلامت لے جانا یہ بہت ہی اہم کام ہے اور بہت ہی مشکل ترین کام ہے، ایمان کو سلامت لے کر اس دنیا سے جانا۔ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ مسلمان تھا، اگرچہ وہ گنہگار تھا، لیکن اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو جنت میں ضرور جائے گا۔ جنت میں جو بھی مومن ہوگا، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا، جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جائے، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن جو بندہ کافر تھا، کفر پر مرا، اگرچہ اس نے زندگی اپنے ایمان پر گزاری، مسلمان تھا، لیکن اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو اسلام کے فرائض جو بھی چیزیں ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا نمبر آتا ہے ایمان کے بعد۔ جب ہمارا ایمان سلامت ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ساری چیزیں صحیح ہے، اس کے بعد ہم نماز روزہ ادا کریں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان ہی سلامت نہیں، ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں، اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، اولیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، تو ہماری نماز، ہمارے روزے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پر مار دے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے اپنے ایمان کے سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں، اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے عقائد اہل سنت کا مطالعہ کرنا ہوگا، اسٹڈی کرنا ہوگا کہ ہم اہل سنت الجماعت میں ہیں تو اہل سنت الجماعت کے عقائد کیا ہیں۔ ہم پر جو آج اعتراضات ہو رہے ہیں کہ مزارات پر جانا شرک ہے، اولیاء اللہ کو پکارنا شرک ہے، غوث پاک کے نام پر فاتحہ کرنا شرک ہے، ان کو فاتحہ نہیں کرنی چاہیے، سارے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو پہلے مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ اولیاء کرام کے بارے میں کیا ہے، ہمارا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں کیا ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے۔ جو آج خارجی لوگ اور رافضی لوگ جو معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اپنے زبان کو دراز کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالخصوص، تو ایسے لوگ جب ان کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم تو پہلی بات مطالعہ کیے نہیں ہوتے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسے ہی کیا غلط، ہم ان کی باتوں کو صحیح ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایسے لوگوں سے بہت ہی زیادہ دور رہنے کی حاجت ہے جو بالخصوص صحابہ کرام اور بالخصوص اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا کوئی صحابی کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ کتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے صحابی کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو اولیاء کے سردار ہیں، یہ کسی صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی جو دھول ہوتی ہے اس کے برابر بھی یہ نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اور آج کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ برباد ہو چکا ہوتا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن سے بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا ہوتا ہے،
آپ سوچیں کہ ہم ایک عام مومن ہو کر اور کسی صحابی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ فلاں صحابی حق پر نہیں تھے، فلاں صحابی حق پر تھے اور فلاں حق پر نہیں تھے۔ اگر دیکھیے معاملات تو ہر ایک کے زمانے میں ہوئے، اولیاء کرام کے زمانے میں ہوئے ایک دوسرے سے معاملات، صحابہ کرام میں بھی ہوئے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی، جتنے بھی صحابہ کرام وہ جنتی ہیں، ان میں سے جو بھی آپسی معاملات ہوئے ہمیں اس میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ کوئی صحابی حق پر تھے اور فلاں صحابی حق پر نہیں تھے؟ ان میں سے جو بڑا ہوگا وہی تو ان میں فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے کون نہیں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کوئی فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی حق پر نہیں تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، ان سے بچو، تو ہم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے اس بات کے کہ فلاں صحابی حق پر تھے، فلاں صحابی حق پر نہیں تھے؟ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے انسان کے ایمان کے برباد ہونے کی۔ انسان بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آئیے برے خاتمے کے جو اسباب ہیں اس کو ہم سنتے ہیں کہ انسان کا اگر خاتمہ برا ہوتا ہے تو وہ کن کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، امام ایک اولیاء کرام میں سے ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ یاد رکھیے کہ 4 اسباب ہیں، 4 ریزنس ہیں جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ برا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اولیاء کرام نے اور بہت سارے علماء کرام نے اس کی وجوہات اور اس کے اسباب بیان کی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں 4 اسباب ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نماز میں سستی کرنا، نماز میں سستی کرنا۔ نمبر 2 شراب نوشی، شراب پینا۔ نمبر 3 والدین کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ اب ان 4 باتوں کو اپنے سامنے ہم رکھیں اور ہم اپنے آپ کے اندر غور و فکر کریں، دیکھیں کہ کیا ہم ان 4 اسباب میں سے کسی سبب میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ماں باپ کی نافرمانی ہمیں ہمارے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے دے، ہمارا کفر پر خاتمہ ہو معاذ اللہ رب العالمین۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے نماز میں سستی کرتے ہوں؟ نماز میں سستی کا ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا نماز ترک کرنے والا، نماز میں سستی یعنی کہ نماز تو پڑھ دو لیکن نماز میں سستی کرتا ہو۔ اب اذان ہو گئی، اب وہ انتظار کر سوچ رہا ہے جب اقامت ہو، نماز جماعت کھڑی ہو جائے گی تب چلے جائیں گے یا جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تو نماز میں سستی کہلاتی ہے۔ اسی طرح جماعت چھوڑ دینا، یہ بھی نماز میں سستی کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح شراب نوشی جو کرتا ہے اس کا بھی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو ہم سب کو اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں شراب نوشی میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ ایسا نہیں صرف شراب پینا حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، جو نشہ جس کے پینے، جس کے کھانے سے نشہ پیدا ہو، نشہ ہو، تو وہ چیز حرام ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی، آج کتنا سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کیا ایسی بھی اولاد جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہیں، وہ ماں باپ جنہوں نے ان کو بچپن میں پالا، ان کو دودھ پلایا، ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، ساری چیزیں کی، وہ آج اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی ہمیشہ، پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بری ہوتی ہے۔ اور کبھی ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہی نہیں۔ پچھلے جمعہ میں آپ نے سنا ہوگا، میں نے بیان کیا تھا ایک حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تمام گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت تک اٹھائے رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیتے جی دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی سے اگر ہم نے کی ہے تو توبہ کر ان سے معافی مانگیں۔ اور اسی طرح چوتھا ارشاد فرمایا مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں، کیا ہماری ذات کی وجہ سے کہیں کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو ڈیگریڈ کیا ہے، کسی کو عزت کو مجروح کیا ہے؟ تو اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور ہمیں عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ ایک حدیث پاک سنے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من آذى مسلما فقد آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی تو تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے ایذا دی، مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ مسلمان کو ایذا دینے سے، انہیں تکلیف دینے سے بچیں۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بہت ہی توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سنیے گا اور بہت ہی دل لگا کر اور اپنے آپ پر غور کیجئے گا کہ
کیا ہم نے کبھی ایمان کی فکر کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم اکیلے تنہا بیٹھ کر اس بات کی فکر کیا ہم نے کہ ہم نے کتنے برے اعمال کیے ہیں اور کتنے نیک اعمال کیے ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں ضرور کریں۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ہے منہاج العابدین، تصوف کتاب ہے، آپ اس میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک شاگرد کے نزا کے وقت، اس کے موت کے وقت، اس کے انتقال کے وقت اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے۔ آپ کا شاگرد تھا، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر، اس کے قریب بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی تو وہ بولا کہ میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شاگرد کفر پر مر گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کلمہ بول کر اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ غور فرمائیں، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور آپ کا شاگرد، آپ کی صحبت میں رہنے والا، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، وہ ان الفاظ کو بول کر مرا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس شاگرد کے برے خاتمے کا بہت ہی زیادہ صدمہ ہوا اور آپ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، فرشتوں سے، کہ کس سبب سے اللہ عز و جل نے تیری معرفت سلب فرما لی، چھین لی؟ میرے شاگردوں میں تیرا مقام تو بہت اونچا تھا، بہت بڑا تھا، کس سبب سے تیرا یہ حال ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ 3 عیوب کی وجہ سے، 3 ایسے عیوب تھے میرے اندر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری معرفت کو چھین لیا، سلب کر لیا۔ نمبر 1، اس نے کہا کہ میں چغلی کرتا تھا، چغلی۔ نمبر 2، حسد کرتا تھا، جلس جسے بولتے، جلن۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ شراب نوشی کی ایک بیماری سے شفا پانے کے لیے میں ایک ڈاکٹر طبیب کے مشورے سے ہر سال شراب کا ایک گلاس پیتا تھا، اس وجہ سے میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ آپ غور فرمائیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، چغلی آج نہیں، چغلی ہر جگہ عام ہے۔ 2 لوگ بیٹھتے ہیں، تیسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے، تیسرے کی چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، جہاں پر بھی لوگ بیٹھتے ہیں تو دوسرے کا جیسے تذکرہ، تیسرے کے بندے کا تذکرہ کریں گے تو اگر اچھائی کا بھی تذکرہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں اس کی برائی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر 2 بندے تھے، وہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، تیسرے بندے، ارے فلاں بندہ تو یار بہت اچھا ماشاءاللہ، اس کو تو دیکھا وہ نمازیں بھی پڑھنے آتا ہے، بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ اب سامنے والے نے کہا ارے تم کو بس یہی پتہ ہے، ہم سے پوچھو ہم بتائے تو اس کے، وہ تو فلاں نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، وہ فلاں گناہ کا کام کرتا ہے، ہم نے اس کو شراب پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب سامنے والا بندہ اچھائی بیان کرتا ہے لیکن اس کے سامنے والا بندہ ہے اس کی برائی بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس بات کو ہمیں غور کرنا چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم کس طرح لوگوں کی عیوب کو اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں، اور بالخصوص آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج جس کی بھی چاہتے ہیں ہم عیوب کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ویڈیو ایک بناتے ہیں، اس کو عیوب اس میں گنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے، صفاتی نام ہے ستار۔ ستار کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، پردہ رکھنے والا۔ تو اللہ عز و جل نے کسی بندے کے عیوب کو، ہم میں سے یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں جو اسلامی وحی سن رہے ہیں، غور فرمائے کہ ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں، کیسے کیسے عیب ہیں ہمارے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ستاری کی طفیل ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر وہ عیب اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو لوگ ہمارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے، ایسے ایسے ہمارے اندر عیب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ستاری کے سبب، اپنے ستاری کی طفیل ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، اور آج وہی مسلمان ہوتا ہے کہ اس رب کے ڈالے ہوئے پردے کو، گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دے، اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بندہ تو یہ گناہ کرتا ہے، فلاں تو وہ گناہ کرتا ہے، فلاں ایسی ایسی چیزیں کرتا ہے۔ کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے عیب اچھالے جائیں؟ کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارے عیوب بیان کیے جائیں؟ جب ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہمارے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں تو ہم کیسے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کے عیب کو ہم دوسروں کے سامنے اچھالیں؟ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، عیب ہر ایک کے اندر ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، وہ نسیان اور خطا سے ہی بنایا گیا ہے، فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو لوگوں کے عیبوں کو پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو دنیا میں کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔
تو ہم سب کو چاہیے اگر کسی کی عیب پر ہم مطلع بھی ہو جائیں، پتہ چل جائے، تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ سامنے والا اگر بیان کرنا شروع کر دے فلاں کے اندر عیب، اس کو آپ چپ کرائیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، سامنے والے بندے کو چپ کرائیں کہ آپ مسلمان بھائی کے عیوب کو بیان کر رہے ہیں، جن عیوب پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا اس کو آپ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، اپنے مجلس کو، اپنی گیدرنگ کو، اپنی صحبت کو درست کرنے کی کوشش کریں، اسلام اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص ایمان کی فکر کریں، اس لیے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بیت الحرام کی خدمت کی، سالہ سال وہاں پر اذان دیتے رہے، لیکن مرتے وقت ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو سوچتے ہیں یار ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، مطلب بظاہر کہیں سے کوئی سامنے والے کو بھی اور ہم کو بھی کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ ہم کوئی ایسا غلط کام کرتے ہوں جس کی وجہ سے ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ ہم کو مطلب یہ ایک طرح سے یقین ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ کو نہیں پتہ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی ایک خطا پر بھی پکڑ فرما لے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کی ایک ادا کو پسند فرما لے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو کبھی بھی نیکیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، یار ہم تو نمازی ہیں، ہم تو نماز روزہ کرنے والے، ساری چیزیں کرنے والے ہیں، ہم تو گناہوں سے بچنے والے ہیں، متقی، کبھی بھی اس پر ہمیں غرور، فخر، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی ہے، اور اس سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ جس طرح تو نے اپنی بارگاہ میں ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح ہمارے ان سجدوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے بالخصوص کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر عافیت کے ساتھ فرما، ایمان پر خاتمہ عافیت کے ساتھ فرمائے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں دعا کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی، سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ ہم سب بھی اس طرح دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان اس زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں، جب ہمارے نزا کا وقت ہوئے، مولا کریم عز و جل ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے مشرف فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما۔ اسی طرح مولا جب ہم اس دنیا سے جائیں اور قبر میں جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب ہم نیک اعمال کو اپنائیں گے، ہم نیکیوں کی طرف آئیں گے، نمازوں کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ضرور ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ گناہگار سے بیان کرنے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں سے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ